دوستوں السلام علیکم. مزہ آتا ہے آپ لوگوں سے باتیں کر کے، مخاطب ہو کے آپ سے. اچھا، میں ایک بات یہ کہتی چلوں کہ میں کوئی عالمہ دین نہیں ہوں اور نہ ہی میں کوئی ریلیجس اسکالر ہوں. مجھے جو میں کہانیاں سنا رہی ہوں آپ کو، یہ میں اپنے جو میں نے پڑھا ہے ایز اے ہسٹورین اس سے سنا رہی ہوں اور اپنے تجربے سے سنا رہی ہوں. اینڈ تھنک آف می ایز اے گرینڈ مدر اینڈ دیز آر مائی اسٹوریز فار یو، اسپیشلی فار دا چلڈرن. بچوں کے لیے ضرور یہ سنیے یا سنائیے، کیونکہ میں اسی لیے بہت آسان لفظوں میں کہتی ہوں تاکہ بچے سمجھ سکیں. آج بات کرتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اللہ سے محبت کی. ہم نے بچپن سے یہ سنا اور میں ہمیشہ یہ دعا مانگتی ہوں کہ سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈرے. بے شک اللہ کی ذات ہے، اللہ کی وہ ذات ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اور کسی سے کیا ڈرنا. اور لیکن اللہ سے ہم ڈرتے تو ضرور ہیں، لیکن یہ سوچو کہ اللہ سے ہم اگر محبت کر کے دیکھیں تو کیا ہوگا. اللہ کی رحمتیں اتنی ہیں ہم پہ، ہر طرف ہیں، چاروں طرف ہیں. تو اگر ہم اللہ سے ڈریں تو ضرور، لیکن ساتھ میں ہم ان کا کہنا مانیں، ان کی اطاعت فرمائیں، عبادت کریں ان کی محبت میں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور یہ سورہ عرف جو 7واں سورہ ہے اس کی 156 آیت ہے، یہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. My mercy encompasses everything. یعنی ان کی رحمت ہر جگہ، ہر شخص، ہر چیز، ہر شے پر ہے. اور ایک حدیث قدسی ہے. اچھا، حدیث قدسی وہ حدیث ہیں جو رسول خدا کے اوپر الہام ہوئی تھی اور جس میں وہ اللہ کی آواز آپ تک پہنچاتے ہیں. حدیث قدسی ہے اور یہ صحیح بخاری میں اور بہت جگہ آپ کو ملے گی. جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے پاس لکھ لیا، میری رحمت میری غضب پر غالب ہے. رحمت تو آپ جانتے ہیں، اس کی ہم بہت باتیں کر رہے ہیں اس رمضان میں، یہ مہینہ ہی رحمت ہے اللہ کا. اور غضب مطلب قہر. سوچئے، یہ فیصلہ بعد میں نہیں ہوا، لیکن دنیا بننے سے پہلے ہی اللہ نے اپنی رحمت ہم سب کے لیے بھیج دی تھی. اچھا، ایک اور حدیث ہے، اور یہ حدیث ہے رسول خدا کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جس دن اللہ نے آسمان اور زمین بنایا اس دن اس نے رحمت کے 100 درجے بنائے، ان میں صرف ایک درجہ زمین پر اتارا. سوچئے، آؤٹ آف 100 he only sent 1% of his mercy on earth. ماں اپنے بچوں پر جان نثار کرتی ہے، اسی کی وجہ سے، اسی 1% کی وجہ سے ماں اپنے بچوں پر جان نثار کرتی ہے. جانور اور پرندے ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے رہتے ہیں، اور باقی 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں قیامت کے دن کے لیے. دعا کیجئے ہم سب ان نیک بندوں میں ہوں جو قیامت کے دن سیدھے ہاتھ میں اعمال لے کے جائیں، پلے صراط کو پار کریں اور جنت میں ہم سب کو انشاءاللہ داخلہ ملے. آمین. یعنی جو محبت اور شفقت ہم دنیا میں دیکھتے ہیں وہ صرف ایک قطرہ ہے. میں آپ کو حدیث سے ہی سنانا چاہ رہی ہوں. ایک مرتبہ کچھ قیدی عورتیں اور بچے لائے گئے تھے، اور بچے لائے گئے. ان میں ایک ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی. جب اس نے اس کو پایا تو فوراً سینے سے لگا کے اس کو دودھ پلایا. اور وہ صرف یہی نہیں، وہ اور بھی بچوں کو دودھ پلا رہی تھی. جب تک اس کو اپنا بچہ نہیں ملا تھا تو اس نے اور بچوں کو بھی جن کی مائیں نہیں تھیں ان کو دودھ پلایا. رسول خدا نے صحابہ سے پوچھا، تم کیا سمجھتے ہو، کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ نے کہا، کبھی نہیں. ہمارے رسول پاک نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے. اللہ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے. اپنی ماں کی محبت یاد کرو، وہ راتوں کا جاگنا، وہ بے چینی، وہ دعائیں، اور پھر سوچو اللہ کی محبت تو اس سے بھی زیادہ ہے، کہیں کہیں زیادہ ہے. مطلب وہ تو 1% ہے ہماری ماں کی محبت، 99 تو اللہ کے پاس ہی ہے. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، رمضان تو خود ہی ایک رحمت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں شیطان قید ہوتا ہے، گناہ معاف کیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، روزے دار کی نیند تک عبادت بن جاتی ہے. یہ سب تم نے کمایا نہیں، یہ سب اللہ نے دیا صرف اپنی رحمت سے.
اگر کوئی تم سے اتنا پیار کرے، بار بار معاف کرے، بار بار موقع دے، تم کیا اسے خود بخود نہیں خوش کرنا چاہو گے؟ گلٹ سے نہیں، شکر سے، ڈر سے نہیں، محبت سے، کیونکہ اللہ صرف حاکم نہیں، وہ رحمان بھی ہے۔